السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حمد و ثنا کے بعد ایمان دنیا میں مسلمان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اس سے لگاؤ، اس کی محبت، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مربوط فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ النحل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی مرد اور عورت میں سے ایمان لایا اور صالح عمل کیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہمارا ان سے وعدہ رہا کہ ہم انہیں پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا کی زندگی پاکیزہ دیں گے، اور یہ ان کے ایمان کی اجرت نہیں ہو، یہ اللہ کی طرف سے ایک اضافی انعام ہوگا کہ انہوں نے ایمان کا راستہ اپنایا۔ تو چلو دنیا کی زندگی طیباً، پاکیزہ، پرسکون، مبارک، آسانیوں، امن اور خوشی والی گزارے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر جو ان کا معاوضہ بنتا ہوگا، وہ جتنا بنتا ہوگا اس سے بہت زیادہ ہم انہیں عطا کریں گے آخرت میں۔ سورۃ النحل کے آخر کی یہ آیت ایمان اور عمل صالح کی زندگی پر دو اللہ کے انعامات کا وعدہ کرتی ہے۔ ایک وعدہ حیات طیب کا،
اور ایک وعدہ آخرت میں حق سے زیادہ اجرت پانے کا۔ اس لیے تمام بھلائیاں ایمان اور عمل صالح پر جا کر رکتی ہیں، اور تمام خرابیاں ایمان اور عمل صالح سے دوری کی صورت میں منتج ہوتی ہیں۔ فی زمانہ ہمیں جیسے ہر شعبے میں اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں اپنی دینی زندگی کو بہتری کے راستے پر لانے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ پر جب بھی کوئی زوال آتا ہے یا آیا ہے یا آتا رہا ہے، وہ اس لیے آتا ہے کہ نظریہ اور عمل مسلم معاشرے میں اجنبیت کا شکار ہو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خرابی پیدا ہوگی تو ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ جنہیں فربہی موٹے جسم بھاری ہونا پسند ہوگا۔ تسبق ایمانہم، ان کی شہاداتہم، ان کی قسمیں ان کی گواہیوں سے سبقت لے جائیں، اور ان کی گواہیاں ان کی قسموں سے سبقت لے جائیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ ان کے لیے ان کا دنیاوی مفاد اتنا اہم ہو جائے گا، اس مفاد کے لیے انہیں جھوٹی قسم کھانی پڑے تو وہ حاضر ہیں۔ ان کے لیے ان کا دنیاوی مفاد اتنا اہم ہو جائے گا کہ اس مفاد حاصل کرنے کے لیے انہیں جھوٹی گواہی دینی پڑے تو وہ حاصل۔ وہ لائن لگے ہوئے ہیں، اگر کوئی انہیں گواہ بنانا چاہتا ہے پیسے دے اور گواہی لے لے، کوئی اگر ان سے قسم لینا چاہتا ہے تو پیسے دے اور قسم لے لے۔ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ، حرام ذرائع سے رزق حاصل کر کے حب دنیا کی وجہ سے جسم فربا ہو جائے، حق تلف ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے شر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنوں کا تذکرہ فرمایا، آندھیوں کی طرح، بارشوں کی طرح، ہواؤں کی تیزی کی طرح فتنے پھیل جائیں گے، رات کے اندھیروں کے ٹکڑوں کی طرح فتنے پھیل جائیں گے، آپ نے فرمایا میں بارش، موسلا دھار بارش کی طرح فتنوں کو گھروں میں اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اس قدر فتنوں کا پھیلاؤ ہوگا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، قاتل کو معلوم نہیں کہ وہ کیوں مر رہا ہے، مقتول کو معلوم نہیں کہ کیوں مارا جا رہا ہے، قاتل کو معلوم نہیں کہ کیوں مار رہا ہے۔ ایسے حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبب ذکر فرمایا وہ حب دنیا کو ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، انسان کے مفادات اس کی نگاہ میں اتنے عمدہ ہو جائیں گے کہ وہ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے اپنا دین بیچنے پر آمادہ ہو جائے گا، دین فروخت کرنا، ہر قیمت پر اسے مفاد چاہیے، رشتہ کاٹ کر ملے، جھوٹی قسم کھا کر ملے، جھوٹی گواہی دے کر ملے، جھوٹا حلف اٹھا کر ملے، رزق حرام کے ذریعے ملے، اسے اپنا مفاد چاہیے۔ یہ عالم ہو جائے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ غالباً روایت کرتی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بے چین ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ تھے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل من الخزائن وماذا انزل من الفتن، آج رات بہت سارے خزانے اترے ہیں اور آج رات بہت سارے فتنے اترے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ خزانے کا تذکرہ پہلے فرمایا، فتنے کا تذکرہ بعد میں فرمایا۔ عموماً تجوریاں بھرنا فتنہ ہوتا ہے، عموماً حب جاہ فتنہ ہوتا ہے، عموماً حب منصب فتنہ ہوتا ہے، عموماً دنیا میں وسعت حاصل کرنے کی جو رغبت ہے یہ فتنوں کا سبب بنتی ہے۔ ماذا انزل من الفتن، بہت سارے فتنے اترے اور بہت سارے خزانے اترے، دو چیزیں اکٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، اور آپ نے فرمایا من یوقظ صواحب الحجر، رات کا وقت ہے، آپ نے فرمایا حجروں میں سوئی ہوئی امہات المومنین کے دروازے کھٹکھٹا کے انہیں جگا دو، اٹھو، آج اطلاع ملی ہے فتنوں کے اترنے کی اور خزانوں کے اترنے کی، اس لیے صبح تک دیر نہ کرو، فوراً مصلی پر آ۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حیران ہوتے ہیں ہم کہ رات کے 2 بجے 1 بجے خواب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سارے گھرانے تہجد گزار ہیں، تو صبح اٹھ کر انہوں نے 3 بجے 3:30 بجے تہجد کے لیے اٹھ ہی جانا تھا نا۔ ابھی خواب دیکھا اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور ابھی آپ نے سارے گھر کو بیدار کر دیا، سب کو اٹھایا اور سب سے کہا کہ اٹھو اور مصلوں پر آ جاؤ، یا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خواتین، کتنی دنیا میں بالباس ایسی ہوں گی کہ یوم قیامت انہیں لباس میسر نہیں ہوگا۔ اس لیے خوف کی جیسے اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے گھنٹے کی انتظار نہ کی کہ خود جاگ جائیں گے، آپ نے آنے والی مصیبت کو روکنے کے لیے مصلی کا راستہ، تہجد کا راستہ دیا، جاگنے کا راستہ دیا، تعلق باللہ کا راستہ دیا۔ یہ ایسا طریقہ ہے کہ اگر صحیح موقع پر اسے اپنا لیا جائے تو آنے والے طوفان وہیں تھم جاتے ہیں، اگر اس طریقے کو نہ اپنایا جائے تو کوئی اور صورت نہیں ہوتی کہ جو طوفانوں کو تھام سکے، جو طوفانوں کو روک سکے، جو مصیبتوں کو ٹال سکے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یوقظ صواحب الحجر، حجروں میں سوئی ہوئی عورتوں کو ابھی اٹھاؤ۔ حجروں میں سوئی ہوئی عورتیں اسی وقت اٹھی، وضو کیا، مصلی پر آ گئیں، دعائیں شروع ہو گئیں، التجائیں شروع ہو گئیں، سجدے شروع ہو گئے، رکوع شروع ہو گئے، اللہ کی سے توبہ انابت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ نے اپنا کرم فرمایا، اللہ رب العزت نے بچاؤ کی صورت میں پیغام امت مسلمہ کو یہ ملا کہ جب بھی دنیاوی طور پر یا آخرت کے حوالے سے کسی پریشانی کا آپ شکار ہوں تو آپ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مستحکم کر لیں، اسی وقت آپ مصیبت کو ٹال جائیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاۃ الکسوف کا تذکرہ فرمایا ہے، دن کا وقت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کوئی آخری سال چل رہا ہے، 10 ہجری کے اوائل کی یہ بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، خیر اشراق کا وقت ہوا، اچانک اندھیرا چھا گیا جیسے رات ہو گئی ہو، سورج کو گرہن لگ گئے،
عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگ سب مسجد کی طرف دوڑے، لوگ مسجد کی طرف دوڑے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، خواتین، بیمار، تندرست، سب کے سب پوری مسلم قوم مسجد میں آ گئی، سب مسجد میں آ گئے۔ کہتے ہیں میں جب پہنچا مسجد کھچا کھچ لوگوں سے بھری، قوم یہ بات سمجھتی ہے کہ یہ حالات کے بدلتے ہوئے جو تیور ہے اگر انہیں سنبھالا جا سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو پختہ کر کے بچایا جا سکتا ہے، ورنہ یہ نہیں سنبھلنے والا طوفان۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چہرہ دیکھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان، افسردہ، بے چین اور بے قرار ہیں، یوں لگتا تھا جیسے قیامت شروع ہو گئی ہو۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ یخاف ان تکون القیامہ، آپ کو اس بات کی بے چینی تھی کہ کہیں قیامت شروع نہ ہو گئی۔ پھر سوالات پیدا ہوئے کہ قیامت کی تو 10 علامتیں ہیں، علامت تو کوئی نظر نہیں آئی۔ پھر اس کے جوابات محدثین نے دیے اور اس میں پڑھنے کی اس وقت مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ایک موسم میں ہلکی سی تبدیلی آئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم کو لے کر مسجد میں آ گئے، پوری قوم کو لے کر مسجد میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے زیادہ لمبی یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سے 7 پارے تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں پڑھے، 6 سے 7 پارے 2 رکعتوں میں پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرہ ساری پڑھتی، آل عمران ساری پڑھتی، نساء ساری پڑھتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی لمبی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور گرہن اگر لمبی ہوتی، دیر ہو جاتی گرہن میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام لمبا کرتے، پھر رکوع لمبا کرتے۔ اب دیکھتے کہ ابھی اندھیرا باقی ہے، آپ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، ہاتھ باندھ لیتے، دوبارہ فاتحہ پڑھتے، دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات شروع۔ گرہن ابھی ختم نہیں ہوئی، رکوع کیا، رکوع سے اٹھتے، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے فاتحہ پڑھتے، دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت شروع۔ ایک رکعت میں 5 مرتبہ رکوع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 5 مرتبہ آپ نے قیام کیا، اس میں قرات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدثین کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ثابت ہوا کہ طوفان آیا ہوا ہے، اندھیرا جب تک جھٹ نہیں جاتا اس وقت تک تمہیں اپنی نماز سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، نماز سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ پیغام دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی دن آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی تھی، ابراہیم کی تدفین ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساتھیوں نے کہا کہ عظیم آدمی کی وفات ہے، شاید اس لیے آج سورج صبح منا رہا ہے، چھٹی کر لی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان ولا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی زندگی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتی۔ یخفف اللہ بہما عبادہ، سورج کو گرہن لگا کر، چاند کو گرہن لگا کر اللہ اپنے بندوں کو اپنا ڈر دلاتا ہے۔ جب اس طرح کی صورت دیکھو، فافزعوا الی الصلاۃ، نماز کی طرف پڑھو۔ امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 12 باب باندھے ہیں سورج گرہن کے حوالے سے۔ سورج کو گرہن لگے، تمہارے ہاتھ جیبوں میں پڑے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ سورج کو گرہن لگے، تمہارا بول چال بند ہے، جاؤ صلح کر لو۔ سورج کو گرہن لگے، تم اپنی زبان کو توبہ، استغفار، ذکر، تلاوت پر جاری کر دو۔ سورج کو گرہن لگے، تم مسجد میں آ جاؤ، نفلیں شروع کر دو۔ سورج کو گرہن لگے، تم استغفار کرو، صدقہ کرو، غلاموں کو آزاد کرو، قیدیوں کو آزاد کرو، مقروضوں کے قرض اتارو، صلہ رحمی کرو، خلق اچھا رکھو، وغیرہ وغیرہ اعمال بتائے ہیں، جب تک کہ خطرہ ٹل نہ جائے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ پر بھروسے کی تلقین ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی تلقین ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئر نظریہ اسلام نے دیا ہے، الکفر ملت واحدہ، جس کا تقاضا یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے انحصار پر نہ رہے، فلاں نے ہاں کر دی ہے، فلاں نے نہ کر دی ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس وہ ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اپنے نظریے کو حالات کی خرابی کی نظر نہ کرتے۔ دنیا کی جو سب سے زیادہ تسلیم شدہ ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، اس طاقت کو اندھیرے میں اللہ کے بندوں نے رکھ دیا اللہ کے حکم سے۔ ٹیکنالوجی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اللہ کی مدد کی بنیاد پر بھی ایک مسلمان ہے کوئی قدم اٹھاتا ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ رب العزت جب بندے کو کسی چیز کی توفیق دیتا ہے تو کام ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ اس لیے حالات کو سیاسی تناظر میں نہ دیکھا کریں، حالات کو ایمان کی معنوی تربیت کے ساتھ دیکھیں۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی مخلص ہو سکتا ہے تو وہ مسلمان جو اسلام کے ساتھ مخلص ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہے۔ یہ آپ کے اپنے ہیں، لا تتخذوا من دونکم ولیجا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہارا انحصار، تمہاری دوستیاں، تمہاری رازداریاں آپس میں ہونی چاہیے، کفار کے ساتھ نہیں۔ تجارت کرو، معاملات کرو، لین دین کرو، کوئی منع نہیں ہے، راز ہی دے بیٹھو، انحصار ہی ان پر کر بیٹھو، مشیر انہیں اپنا بنا لو، ان کو اپنی بھاگ دوڑ سنبھال دو، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع۔ احد کی جنگ میں بندہ شریک ہوا عام سپاہی کے طور پر، اجازت لے کے آپ نے آنے کی اجازت دی۔ حنین میں بندہ شریک ہوا، اجازت لے کر آپ نے آنے کی اجازت دی۔ احد میں ایک پہلوان آیا مشرکین کا، اس نے کہا میں اجازت لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ مسلمان ہو، کہا اللہ کو نہیں مانتا، نہ آپ کی رسالت کو مانتا، کیوں لڑنا چاہتا ہے؟ اپنی قوم کے لیے لڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ صاحب فلاں استعین بالمشرکین، جا تو پلٹ جا، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہماری مدد کرنے والی ذات اللہ کے ساتھ ہے۔ کمزور ہو کے آئے کوئی، ہمارے رازوں کو نہ چھیڑے، ہمارے مفادات کو نہ چھیڑے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلی معاملات میں دسترس نہ کرے، آئے نوکروں اور غلاموں کی طرح کام کرے، اپنی اجرت لے، کوئی اعتراض کی بات۔ مالک بن بیٹھے، مداخلت شروع کر دے، دفاع کا مالک ہو جائے، مشورے دینے لگ جائے، راہیں سکھانے لگ جائے، اس طرح کا حق نہیں ہے۔ اذهب فلا نستعين بالمشركين، جا پلٹ جا، ہم مشرک سے مدد نہیں۔ اس لیے مومنانہ کردار اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق ہی ہمارے بچاؤ کا سبب۔ احد کا میدان ہے، دشمن کی خبر مل چکی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، مشورے دو آئے، اندر رہ کر دفاع کرتے ہیں، باہر جا کر لڑتے ہیں۔ بدر میں جو شریک نہیں ہوئے تھے پیاسے ہیں، جو شریک ہوئے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ مدینے کے اندر رہ کر دفاع کرتے ہیں، دشمن کا جم غفیر ہے، دفاعی جنگ لڑے، باہر میدان میں نہ نکلے۔ آپ کا بھی یہی خیال تھا۔ بدری پیاسے جنہوں نے بدر میں شرکت نہیں کی تھی، انہوں نے کہا باہر میدان میں نکلیں گے اور لڑیں گے، ہمارا مشورہ یہ۔ زیادہ کا مشورہ وہی تھا۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اللہ پر بھروسہ کرو، باہر نکل کر لڑتے ہیں۔ جمعہ پڑھایا، جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب تھی، نماز اثر پڑھائی، گھر تشریف لے گئے، مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈبل زیرہ زیب تن کر کے، خود ہیلمٹ پہن کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح ہو کر اپنے حجرے سے
باہر مسجد میں تشریف لائے، لوگ موجود ہیں، آپ کو دیکھا، جنہوں نے یہ زور دیا تھا کہ ہم باہر جا کر لڑیں گے، انہیں احساس ہوا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر آمادہ ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا آپ جیسے کہتے ہیں ہم ویسے ہی کر لیتے ہیں، آپ کا مشورہ تھا اندر لڑیں تو ہم اندر ہی ٹھہر جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما ينبغي لنبی، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اسلحہ پہنے اور اللہ کے راستے میں لڑے بغیر اسلحہ اتار دے۔ اب تو باہر جا کر لڑیں گے، اب تو باہر جا کر لڑیں گے۔ مغرب سے پہلے آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب و عشاء راستے میں پڑھی، پہرے کا انتظام کیا، 50 بندوں کو مقرر کیا، 1000 بندے ساتھ لے کے جا رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دشمن کے پل پل کی خبر جاسوسوں کے ذریعے لے رہے ہیں، اور شارٹ راستوں کے ذریعے آپ احد کے میدان میں پہنچے، دشمن کو اپنی مرضی کے مقام پر دھکیل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صورتحال یہ ہے کہ 3000 کا جمع غفیر ہے، ادھر 1000 کہ یہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ کافی اسلحہ ہے نہ کافی افراد ہیں، یہ کمزوری کے عالم میں ہے، کچھ خوف کا عالم ہے، کچھ بے چینی اور بے قراری ہے۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس نے بہانہ بنایا جب صفیں بالکل تیار تھی دشمن کی صفوں کے سامنے، مجاہدین کی صفیں ہیں، اس نے کہا ہمیں تو کوئی اہمیت ہی نہ دی آپ نے، ہم نے کہا تھا مدینے میں لڑیں، آپ باہر لے کے آ گئے، یہ تو صاف خودکشی لگتی ہے، اگر آپ اندر لڑیں تو ہم ساتھ ہیں، اگر آپ باہر لڑیں تو ہم ساتھ نہیں ہیں، میں تو جا رہا ہوں۔ 300 بندوں کو لے کر وہ چلا گیا، 300 بندوں کو لے کر وہ چلا گیا۔ اب دشمن دیکھ رہا ہے اور مسلمانوں کی صفوں میں سے 300 افراد نکل کر مدینے کی طرف روانہ، ان کے دل ٹوٹنے لگے، ان کے دل بڑے ہونے لگے، ان کے حوصلے کمزور ہونے لگے، ان کے حوصلے بڑھنے لگے۔ اللہ اکبر، اب تو ہم 700 رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پھر 2 گروہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ، 2 مسلمانوں کے گروہ، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ 300 چلے گئے ہیں تو وہ بھی سہم گئے، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب ہم کہاں ٹھہریں یا جائیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے ان مومنوں کے دلوں کو پکا کیا کہ ٹھہر جاؤ، حوصلہ کرو، خیر کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اپنی رحمت فرما دے گا۔ صورتحال تو بے چینی کی پیدا ہو گئی، اپنی کمزوریاں دشمن کے سامنے عین میدان کے اندر واضح ہو جائیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے، کریں تو کیا کریں۔ رب تعالیٰ نے اسی وقت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، آپ نے دیکھا اسلحہ تھوڑا رب نے کور کیا، تعداد تھوڑی رب نے کور کی۔ اب مسلمان بے دین رہ کر اپنا دفاع ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، بے نماز رہ کر اپنے اسلحے کے زور پر دفاع کرنا۔ تو 1000 سال کوشش کرتا رہنا، تو ان تک نہیں پہنچ سکتا ہے اسلحے، تو اور انداز سے لڑا کرتا ہے، تیرے پاس اور صلاحیت، تجھے اور سہولتیں اللہ رب العزت نے دی ہیں، تو مالک الملک کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹ لے، دو جہتی جنگ کیسے لڑے گا؟ بے دین بھی ہے، ملحد بھی ہے، بے نماز بھی ہے، بدعقیدہ بھی ہے، کبھی منکر حدیث ہے، کبھی صحابہ سے بغض رکھتا ہے، کبھی کچھ ہے، کہتا ہے میں میدان میں بھی جیت جاؤں، 2 لڑائیاں اکٹھی نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو غلامی میں آ جا، دیکھ تیرا رب حالات کیسے پیدا کرتا ہے۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منہم کل بنان۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پڑھ کے سنو، او 700 کمزوروں سنو، رب نے فرشتوں کو 1000 فرشتوں کو منتخب کیا احد کے میدان میں لڑنے کے لیے۔ انہیں اللہ رب العزت نے جنگ کے طریقوں کی تربیت،
इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति, रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया, अन्नी माकुम, फरिश्ते जाओ और डरना नहीं, अन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ, इन असार फरिश्तों पर, अन्नी माकुम फसब्बितुल्लज़ीना आमनू, ओहद का मैदान है, मुसलमान घबराए हुए हैं, जाओ उनके कदमों को पक्का करने की कोशिश। सउल्की फी कुलूबिल्लज़ीना कफरुर रुबा, तुम जाओ, तुम्हें देखकर उन्हें तसल्ली हो जाएगी, अब हम थोड़े नहीं, अब हम थोड़े नहीं हैं, अब हमारी तादाद ज्यादा है। फसब्बितुल्लज़ीना आमनू सउल्की फी कुलूबिल्लज़ीना कफरुर रुबा, मैं काफरों के दिलों में रोब डाल दूंगा। फद्रिबू फौक़ल अनाक़ि वद्रिबू मिनहुम कुल्ल बनान, जाओ और जाकर जब दुश्मन पर वार करो तो गर्दन पर वार करो, हाथों पर वार, हाथ असलिया पकड़ने के काबिल ना हो और गर्दन से सर जुदा हो जाएंगे, ये गुफ्तगू करने के काबिल। फद्रिबू फौक़ल अनाक़ि वद्रिबू मिनहुम कुल्ल बनान, अल्लाह ने ये पैगाम दिया और साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पैगाम दिया कि ये हज़ार आ रहे हैं, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें इतला कर दें, तैयार 5000 बैठे, 1000 भेज रहा हूँ, ये जाकर काम शुरू करेंगे, 2 पीछे आ जाएंगे, और अगर आतूकुम मिन फौरिहिम, ये सब तुम पर जब छा जाएंगे, घुमसान का रन पड़ेगा, और जब खून रेस मार का हो रहा होगा, ऐन उसी वक्त 2000 मजीद फरिश्ते मैं ताज़ा दम उतार दूंगा, तादाद की कमी नहीं होने दूंगा, हौसला, तादाद की कमी नहीं होने दूंगा, तुम हौसला रखो। आपने देखा कि आप तो अपने कदमों पर खुद खड़े नहीं हो सकते हैं, आप हर मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मदद की जरूरत होती है। हुनैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 700 में से 50 निकाले, जबल ऐनैन पर खड़े कर दिए, कहा पीछे दर्रे से दुश्मन अकब से हमला ना कर दे, बैग को महफूज रखना, पीछे की तरफ से मुजाहिदीन को फिक्र ना हो, फ्रंट पर सामने के दुश्मन से हम लड़े और पिछला जो दुश्मन है उसकी तरफ से हमें परेशानी ना हो। माहिर 50 तीर अंदाजों को यहाँ बिठाया, देखो कि फतह हो गई है, जब तक मैं इजाज़त ना दो तो उतरना ना, देखो कि शिकस्त हो गई है तो जब तक मेरी इजाज़त ना आए उतरना ना। पहले ही मरहले में अल्लाह की मदद आई, दुश्मन ने शिकस्त खाई, दुश्मन औरतों के खैमों से भी दूर भाग गया, अम्बाले गनीमत छोड़ गया, मुजाहिदीन अम्बाले गनीमत जमा कर रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साथी जबल ऐनैन पर जो 50 खड़े हुए थे, उन्होंने कहा ये हुक्म जंग के लिए था, जंग ख़त्म हो गई है, अब यहाँ ठहरने का कोई मकसद नहीं है, दुश्मन को हम सामने देख रहे हैं, वो निकल गया है, बाकी वापस पलटने की कोई सूरत नज़र नहीं आती, शाम होने को है और दिन ढलने को है, शहीदों की तदफीन भी करनी है, अम्बाले गनीमत को जमा भी करना है, इसकी तकसीम की मराहिल भी है, कब्रों की खुदाइयाँ भी होंगी, ज़ख्मियों को मरहम पट्टियाँ मुआलजे भी करने हैं, बहुत सारा काम पड़ा है, इसलिए हम उतर आएँ। और ऐसे ही कहना चाहिए जब असहाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई वाक़या बयान किया जाए, अल्लाह, हम उतर आए, अम्बाले गनीमत हाथ लगा कर इकट्ठे कर दे, तौबा उतर चुकी थी, अम्बाले गनीमत के कवायद उतर चुके थे, अम्बाले गनीमत के ज़ाब्ते उसूल उतर चुके थे, अंधेर नहीं था कि जिसके हाथ जो लगे वो ले जाए, ये हुब्बे जा नहीं थी, ये हुब्बे माल नहीं थी, ये समझने में फ़र्क था, ये समझने में फ़र्क था। नीयत की खराबी होती, अल्लाह हालात बदलता ही, नीयत नेक थी, रब ने हालात बदल, लग़ज़िश तो हुई, ये उतरने लगे, जाते हैं, हाथ लगवाते हैं, दिन ख़त्म हो रहा है, मामलात को बर वक्त संभालते हैं। अमीर ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, ठहर जाओ,
کہا روکا تو جنگ کی وجہ سے تھا، جنگ ختم ہو گئی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ کہا پھر بھی رک جاؤ، کہا نہیں اب رکنے کا مطلب نہیں ہے، کچھ اتر آئے، کچھ وہاں شہید ہو گئے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 کا دستہ لے کر عقب سے حملہ آور ہوئے تو یہ 10-12 جو باقی بچے تھے ان کی شہادت ہو گئی، اور دشمن پیچھے سے گھیرا کر لیتا ہے، اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے گھیرے۔ 4 دندان شہید ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ مبارک زخمی ہوا، پنڈلی پر زخم آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 25 صحابہ کرام کی میتوں کی توہین کی گئی، مسلح کر دیے گئے، 70 کی شہادت ہو گئی، بڑی المناک صورتحال بن گئی۔ اموال غنیمت ہاتھ میں آ چکے تھے، اموال غنیمت دوبارہ دشمن کے ہاتھ میں واپس چلے۔ ماحول بدل گیا، 5000 کا وعدہ تھا، 1000 بھیجے، 2000 اور بھیجے، 3000 فرشتے، یہاں ایک پر مار دیتے تو دشمن ملیا میٹ ہو جاتا۔ ان فرشتوں نے حرکت نہیں کی جو بدر میں گردنیں کاٹ دیتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دشمن کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے، آگے اس کی گردن کٹ کر گر جاتے۔ ایک نے آ کے کہا اللہ کے نبی میں نے ایک گھڑ سوار کو دیکھا، سفید لباس پہنا ہوا ہے، میں ایک شخص کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اچانک اس کی گردن کاٹ دی اس نے، اس سوار کو پھر میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا جس سوار نے گردن کاٹی تھی یہ تیسرے آسمان سے منتخب فرشتہ تھا جسے اللہ نے تیری مدد کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کیونکہ پیچھے سے دشمن آ گیا اور ان کی اطلاع مل گئی تو دوڑ رہے تھے وہ بھی واپس لے، کیونکہ جنگ سے ذہن ریلیکس ہو چکا تھا، اموال غنیمت جمع ہو رہے تھے، اس لیے اسلحے سے دور ہو چکے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گھیرے ملا، پریشانی پیدا ہو گئی۔ 9 انصار کی شہادت ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بارش کی طرح برسنے والے جو تیر تھے وہ تیر انہوں نے اپنے سینے پر، اپنے جسم پر کر 9 بندوں کی شہادت۔ میں یدفع عنی فلہ الجنہ، آؤ میری طرف سے دفاع کرو، اللہ تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ ارمے یا سعد فدا کا بھی وامنی، 7 تیر چلاتا جا، محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اللہ سعد جب تجھ سے دعا کرے، یہ اس کا کردار تو دیکھ لے، اے اللہ جب دعا کرے اس کی دعا قبول کر لے۔ آپ نے دیکھا کہ اہمیتیں تو اطاعتوں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں، بے دینی اور الہاد کے ساتھ کون کس میدان میں ٹھہر سکتا ہے؟ اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر عیسائی اور یہودی کوئی خیانت کرے، کوئی غدر کرے، وہ دنیا میں ریلیکس رہ سکتا ہے، اور مسلمان ایک تنکے کے برابر بھی خیانت کرے گا، اسے مار پڑے گی، کیونکہ اس کا کھاتا ختم ہو چکا ہے، اس کی ساری سزا کو آخرت پر رکھا ہے، اسے اللہ بچانا چاہتا ہے، اس لیے دنیا میں اسے سیف ملتا ہے، اسے تکلیف ملتی ہے تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ 70 سے زیادہ آیتیں اللہ نے عہد کے بارے میں، عہد کے بعد اللہ رب العزت نے نازل کی، اور اس جنگ پر ایک تبصرہ فرمایا، جس تبصرے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے معافی کا اعلان کیا، میں نے معاف سب کو کر دیا۔ کوئی تانے دیتا رہے، بزدلی دکھائی، یہ کیا وہ کیا، مدد کر دی اللہ نے، 70 کی شہادت ہو گئی، زخمی ہوئے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدد کی اللہ نے۔ مدد کی صورت یہ ہے یہ تھک گئے تھے، جنگ پر جنگ اسی میدان میں فوراً لڑنی پڑی، تھکے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلا کرم یہ فرمایا کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ، اللہ رب العزت نے مجاہدوں کو میدان میں لڑنے کے دوران نیند دے۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی نیند آئی 2 دفعہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گر گئی، یا اللہ یہ کیا ہے؟
دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں، اتنی حساس صورتحال میں ہیں، نیند آ گئی، 2 دفعہ تلوار گری، اس کے بعد تازہ دم ہوئے، یوں لگتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی جسم میں تھکان تھی، ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنا کرم فرمایا، اللہ نے اپنا کرم فرمایا، میدان ان کے ہاتھ میں رہا، دشمن نے اپنا جتنا اس کا داؤ چل سکا کیا، اس کے یہاں علم اور کوئی قرابت داری اور عہد کا کوئی پاس نہیں ہے، ہاتھ چلے تو وہ ہاتھوں کو اتنا چلاتا ہے کہ خون کی ندیاں بہا دیتا ہے، اس کے یہاں کوئی عہد اور کوئی ضابطہ نہیں۔ ان حالات میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ کے اصل چہرے کی پہچان میں مغالطہ نہیں کھانا چاہیے۔ وہ جو کہا کرتے تھے نا، مثقف ہیں، مؤدب ہیں، خلیق ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، خیانتیں نہیں کرتے ہیں، ان کی اخلاقیات کھل کر سامنے آ گئی، ان کا ظرف کھل کر سامنے آ گیا، ان کی بہادری کھل کر سامنے آ گئی۔ رفاہی کام امت مسلمہ کے کمزور ممالک میں کر کر کے جو مفادات وہ چاہتے ہیں، اللہ نے ان کے چہروں کو ننگا کر دیا، ان کے حقائق کو واضح کر دیا ہے۔ نالائق ہیں وہ مسلمان جو اب بھی انہیں مہذب اور مثقف سمجھتے ہیں، انہیں اپنے نظریے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی کچھ انہوں نے کیا جو کر لیا، سہمے دبے ہوئے تو تھے، میدان چھوڑ کر جانے لگے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ کو اطلاع ملی کہ جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مدینے جا رہے ہیں یا مکے جا رہے ہیں؟ مدینے جا رہے ہیں، 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ ہے، مدینہ خالی پڑا ہوا ہے، مدینے کے مجاہد یہاں زخمی ہیں، مدینہ خالی ہے، یہ جو 3000 کا لشکر لائے ہیں یہ جا کر کہیں مدینے نہ بیٹھ جائے۔ کہا اللہ کے نبی پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، میدان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذرا دیکھو اونٹوں پر سوار ہیں یا گھوڑوں پر سوار ہیں؟ انہوں نے کہا اونٹوں پر سوار ہیں، گھوڑوں کو سائڈ پر رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا مکے جا رہے ہیں، جنگی نقطہ نظر سے حماقت بے سمجھی کر رہے ہیں، جنگی نقطہ نظر سے حماقت و بے سمجھی۔ اگر یہ لڑنے کے لیے جا رہے ہوتے تو یہ گھوڑوں پر سوار ہوتے اور مدینے جاتے۔ قربان جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانائیوں پر۔ یہ ریلیکس جانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ اونٹوں پر سوار ہیں، گھوڑوں کو اب ریسٹ دے دیں۔ اپنی اس بے سمجھی کا انہیں احساس ہوگا کہ جنگ کا کیا فائدہ اٹھا کر جا رہے ہو۔ 25 بندوں کی میتوں لاشوں کا تم نے مسلح کر دیا، 70 کو شہید کیا۔ پچھلی جنگ میں تمہارے 70 قیدی ہوئے تھے، ان کا ایک بچہ بھی قید نہیں کر کے گئے تو ایک سوئی کے برابر بھی مال غنیمت بھی تمہارے ہاتھ نہیں۔ کون سا جنگ کا مفاد حاصل کر کے جا رہے ہو؟ انہی کٹے پھٹوں کے ہاتھ میں احد کا میدان اب چھوڑ کے جا رہے ہو۔ خالی مدینے کی بستی ہے، اسے چھوڑ کے تم جا رہے ہو، تم دنیا کی شعور مت ہو۔ انہیں اس بات کا اندازہ لگ جائے گا کہ ہم سے غلطی ہوئی، اس لیے اس سے پہلے کہ انہیں اندازہ لگے ان کا تعاقب کرو، اس سے پہلے کہ انہیں اندازہ لگے ان کا تعاقب کرو۔ جو اس جنگ میں شریک ہوئے تھے بس وہ جائیں گے، چاہے ان کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہوں، چاہے ان کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی۔ زخمیوں کو کندھوں پر اٹھاؤ اور دشمن کا پیچھا کرو۔ ان کی مرعوبیت سے فائدہ اٹھاؤ، ان کی بزدلی سے فائدہ اٹھاؤ، ان پر خوف کی ایک اور تار بٹھا دو۔ ان کا پیچھا کرنا ہے، جلدی سے اجتماعی قبریں کھودو،
ان کی تدفین کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد کے شہیدوں کو احد کے میدان میں دفن کرو، اللہ قیامت کے دن ان کے ایمان کا میں گواہ ہوں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اپنے ابا اور اپنے ماموں کی میں میتیں لے کر مدینے پہنچ گیا تھا، اعلان ہوا، میں واپس لایا، آ کے احد کے شہیدوں کو احد میں دفن کیا۔ تدفین ہو گئی، تدفین ہوگی، آپ نے فرمایا چلو دشمن کا پیچھا کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد کی صورتیں، بندہ آیا، اس نے کہا مسلمان ہوتا ہوں، کوئی میرے لائق خدمت، آپ نے فرمایا دشمن کے دلوں پر رعب ڈالنے کی کوشش کرو، انہیں ڈراؤ کہ مسلمان پیچھا کر رہے ہیں، واپس نہ پلٹو۔ اس نے جا کر اپنی چال چلی، انہوں نے بھی اپنی چال چلی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، زخمی ساتھی، گھر سے چار جنازے اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ کل جنازے اٹھ رہے ہیں، آج یہ گھوڑوں پر سوار ہو کے، اونٹوں پر سوار ہو کر پیدل اسی لشکر کا پیچھا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ اب 600 بچے ہیں تقریباً، یہ جا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ 17 کلومیٹر تک کا سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے، حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے، آپ کو اطلاع ملی دشمن واقعی پلٹنا چاہتا تھا۔ انہوں نے مشاورت کی، انہوں نے کہا فائدہ کوئی نہیں ہوا، جنگ کا فائدہ اٹھائے بغیر جا رہے ہو، جاؤ مدینے پر دھاوا بول دو۔ واپس پلٹے، ادھر رسول اللہ کا ساتھی پہنچ گیا، اس نے کہا بچ کے آ گئے ہو اور اب بچو گے نہیں، ان کے ہاتھ سے نکل کے آ گئے ہو، اب نہیں بچو گے، اس لیے سلامتی اس میں ہے، نکل جاؤ۔ رب نے رعب ڈال دی، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، رب نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا۔ کہاں پیچھے آ رہے ہیں، کہاں پہنچ چکے ہیں، مجھے نہیں معلوم، میری بات کے دوران تم ان کے گھوڑوں کی گرد اڑتی ہوئی نہ دے۔ کہا اچھا چلو پھر جاتے ہیں۔ وہ سارا لشکر واپس چلا گیا۔ اللہ نے ان کی نیند کا تذکرہ کیا، درہ چھوڑنے کا تذکرہ کیا، زخمیوں کے پیچھے کا تذکرہ کیا، اور خلاصہ کیا کیا؟ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم۔ تمہیں رویوں کی تبدیلی پر پریشانی ہے، بدر میں مدد کرنے والا احد میں مدد ہٹا کیوں لیتا ہے؟ بدر میں فرشتے بھیجنے والا احد کے میدان سے فرشتوں کو واپس کیوں بلا لیتا ہے؟ اتنے سارے شہید ہو گئے، وجہ کیا بنی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولما اصابتکم مصیبۃ، تم پر مصیبت آئی احد کے میدان میں، قد اصبتم مثلیھا، اس سے دوہری مصیبت پچھلے سال بدر کے میدان میں تم دشمن کو دے چکے۔ قلتم ان ھذا، تم حیران ہو کر بیٹھے ہو، وجہ اور کمزوریاں سمجھو، کہاں کمزوری واقع ہوئی ہے؟ قل ھو من عند انفسکم، کمزوری تمہاری اطاعت میں تھی، کمزوری تمہاری فرما برداری، تمہاری للہیت میں کمزوری آ گئی، تمہیں جو کہا تھا درہ نہ چھوڑنا چھوڑا۔ حکم پر قائم رہو، فتح اللہ پر چھوڑ۔ دنیا بدلتی رہے گی، دنیا کے رخ بدلتے رہیں گے، اور یہ سمجھو جو رب تعالیٰ کو نہیں مانتا وہ آپ کا خیر خواہ نہیں، آج آپ سے لڑ رہا ہے یا نہیں لڑ رہا، یہ قطع نظر اس سے آپ کا ہمدرد وہ ہے جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کو تسلیم کرتا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا۔ اللہ اپنا کرم فرمائے، ہمیں اپنی زندگیوں میں دینداری لانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری مسجدوں کی ویرانیاں ختم ہو جائیں، ہمارا تعلق باللہ کی کمزوری ختم ہو جائے، ہم تلاوتوں کے عادی، ہم صدقات کے عادی، ہم سخاوتوں کے عادی، ہم تحمل، ہم ظرف، ہم اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسے کا، یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، جب ہوں گی۔ یہ مصیبت آئی ہمارے الہاد کی وجہ سے، لوگ ہمارے نظریات کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہم بچوں کی طرح ان کے ہاتھوں میں کھلونا پڑے، ہم اپنے نظریات سے منہ پھیرتے ہوئے دیر ہی نہیں لگاتے۔ مسجدیں ہم نے ویران کی، دینداریوں کو ہم نے چھوڑ دیا، الہاد کو ہم نے قبول کیا، بے دینیوں کو ہم نے قبول کیا، حب دنیا ہم پر چھا گئی ہے، اسی کا یہ نسلہ گرا ہے۔ یہ نسلہ اگر ٹوٹے گا تو جہاں سے مرض شروع ہوا ہے
اسی جگہ سے اصلاح شروع کی جائے گی تو اللہ کی رحمت سے اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ کی مدد آ جائے